اب ساری محبت صرف سٹیٹس میں ہے، سٹیٹس لگا دو 10 محرم کا، اب فلان کر دو، ہر چیز آپ کی وہ خاص ارادت کہاں؟ کاش یکم محرم سے 10 محرم تک آپ ایک سپارہ پڑھتے اور کہتے یہ میں امام حسین کو نظر پیش کروں گا، آپ کچھ نفل بڑھا دیتے کہ امام علی مقام نے تو کربلا میں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا، کاش آپ حضور پر، نبی پاک کے آل و اصحاب پر درود پاک بڑھا دیتے کہ میں نے زیادہ درود پڑھنا ہے اس لیے کہ یہ ایام ہے ان کی شہادت کے، لیکن ہم اصل سے ہٹ گئے۔ بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے، بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتہ نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مولویوں کو کی پتہ معرفت کی ہوندی۔ میں کہا جیڑی تیرے کو لے ودا واقعی کسی نہیں پتا، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو، وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی ودا نہیں پتا، تو سچ ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے۔ تو سمجھ لینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح۔ امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، جبر نہیں کرنے دیں گے، بربریت نہیں کرنے دیں گے، غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے، کوئی بادشاہ جبر کے زور پر اگر مسلط ہوگا تو مسلط نہیں ہونے دیں گے، ظلم و جبر و بربریت کے خلاف نکلے امام حسین۔ اور پھر جن رستوں پہ تھوڑی مشکل آئے نا، گاڑی چلانے والے کا پتہ بھی انہی رستوں پہ چلتا ہے، سیدھی سیدھی تو سارے چلا لیتے ہیں۔ امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی۔ 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں کربلا میں، ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے۔ کمزور کریں گی، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی وطن، لیکن امام حسین سے سیکھو نا۔ امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی، تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ امام حسین نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جیت وقتی نہیں ہوتی، جیت دائمی ہوتی ہے، میدان میں رہنا شرط ہے۔ اللہ، کیا امام حسن کے نام پر وجود میں کوئی کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے؟ کیا امام حسین کا نام پاک آئے تو خون میں کچھ گردش محسوس ہوتی ہے؟ کیا مولا علی سیدہ پاک کے مقدس ناموں سے ہمارے اوپر وجدانی کیفیت آتی ہے؟ یہ پیار کریں حضور کی اولاد سے، بحث نہ کریں، اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو ہمیں بلا وجہ کا الجھاتے ہیں۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم نے غلامی کرنی، ہم حضور کی اولاد پاک کا صدقہ کھاتے ہیں، ہماری اولادیں پلتی ہیں، ہمیں وہ غلامی کرنی ہے، عقیدتوں کے، احترام کے، محبتوں کے رشتے قائم رکھنے۔ دیکھو حضور کس ترتیب سے اپنی اولاد کی محبت بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ ذرا فلسفہ سمجھیے گا، اس حدیث پاک میں جو خاص جاذبیت ہے، جو حکمت اور دانائی ہے، اس پر غور فرمائیے۔ کریم فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس رب کا رسول محبوب ہوں، مجھ سے پیار کرو۔ اور کریم فرمانے لگے میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ میری اولاد ہے، میری اولاد، اس سے پیار کرو۔
یہ محبت اس لیے ہے کہ وہ نبی پاک کی اولاد. اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اب ماشاءاللہ جتنے آپ اندر بیٹھے ہیں اتنے ہی باہر کھڑے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اندر مزید آ سکتے تھے، لیکن ہمارے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات بے ترتیب رہنا پسند کرتے ہیں. شاید انہوں نے کہیں سے شعر سن لیا ہوگا کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. تو انہوں نے کہا بے ترتیب، اور میری جماعت میں بے ترتیب رہنا ویسے ہی کو پسندیدہ ہے. ہمارا مزاج ہے نا آمدام برسر مطلب. بہرحال آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، بڑی تعداد میں کھڑے ہیں اور اس موسم میں کھڑے ہیں اور اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنے لوگ آئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ حضور کی اولاد کے نام پر اتنے لوگ جمع ہو گئے. اب آپ غور فرمائیے اور سمجھیے، ہم تو اپنے استادوں کی اولاد کا بڑا احترام کرتے ہیں، اپنے مشائخ کی، پیروں کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اصلہ نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. کسی اصل پر احسان کرو نا تو وہ کئی نسلوں، اپنی اگلی نسل کو بھی بتا کے جاتا ہے یہ میرا محسن ہے. اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے، بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. بلکہ کسی نے یوں بھی کہا کہ بے اصلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے، وہ الٹ کام کرتے ہیں. تو دوست، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کا اور استادوں کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں. تو جو نبی پاک کی اولاد ہے، جو حضور کا مقدس خاندان ہے، اس کے لیے کتنی کو عقیدت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کتنا کو احترام ہونا چاہیے، کس حد تک بڑھ کے ہمیں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے. اس کو ذرا سمجھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دوستوں کو ایک بات سنی، چھوڑ دے بھائی چھوڑ دے، کوئی دوست کسی کو اشارہ نہ کرے، او بھیا پیارے رہنے دو رہنے دو، آپ کی مہربانی. ہوتا پتہ کیا ہے، اسٹیج پہ اس بندے کو بیٹھنا چاہیے جس نے ہلنا جلنا کام ہے، ورنہ چونکہ سب اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو اسٹیج والا کوئی تھوڑا بہت محبت کا اظہار کرے تو سارے اسے ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو ساڈا اس ویلے مسئلہ ہے کہ سانو ویکھو، تو یہ بھی عجیب لڑائی ہے محبت کی. تو اس لیے کوئی کسی کو اشارہ نہ کرے. باقی موبائل سے کچھ دوستوں کو بڑا عشق ہے، آپ جتنا مرضی زور لگائیں انہوں نے نہیں بند کرنا. وہ تو مینوں کئی جگہ تو پتہ لگا سوندے بھی سرانے تھلے رکھ کے نے کہ کوئی لے نہ جائے. اب اس عشق کا بھی کوئی علاج نہیں، انوکھا ہے، لہذا آپ نہ منع کرنے کا اشارہ کریں. بس ٹھیک ہے، اب ایسے ہی چلتا ہے، زمانہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے. بہرحال آمدام برسر مطلب تھوڑی توجہ کریں. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بات عرض کی ہے، ہمارے جو پرانے دیسی لوگ تھے نا، ان کی عقیدتیں بڑی ٹھیک تھیں. پڑھے لکھے زمانے میں بیسے ہی بیسے ہیں. پرانے لوگوں کی نا والد صاحب نا بڑی عید پہ چاول لائے، ابا جی چاول بڑے اچھے تھے. تو یہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ سیمپل کہتے تھے، جو نیا چاول آتا تھا نا 2 کلو یہ سیمپل پہلے پکا کے دیکھ لو. پہلے سیمپل آیا، اماں جی نے پکائے، بڑی تعریف کری، کہا بڑا لمبا چاول ہے، بڑا خوشبودار ہے اور بڑا پھول گیا ہے پاک کے، بڑا مزیدار ہے. ابا جی پھر وہ خرید لائے، بڑی عید پہ چاول آئے. تو ایک دو دفعہ پکے، پھر دوبارہ دوسرے چاول پکنے لگ گئے جو پہلے سے گھر میں موجود تھے. تو والد صاحب میری اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کتنے نہیں، سانو پھر وہی دینے شروع کرتے ہیں. تو میری والدہ چپ کر گئی. سادے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے اندر جو عقیدتیں بڑی انوکھی تھیں، کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں. مکان کچے عقیدے پکے، مکان کچے عقیدے پکے. یعنی چاول بھی دینا ہے ان کی نیاز میں تو ستھرا دینا. حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ چیز دینی ہے تو خاص. یہ ہماری وارفتگیاں تھیں، شوق تھا، وہ نورانیت، وہ عقیدتیں، وہ احترام، وہ خاص جذبات، وہ خاص انس حضور کی اولاد پاک سے. بحث ہی بحث ہے، جتنی مرضی کرا لو، لیکن وہ خاص چیز نہیں رہی. اپنے اندر عقیدت پیدا کریں، احترام پیدا کریں، جذبات پیدا کریں. ہمارے بزرگ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے. وہ حضور کی
नस्ल का बड़ा एहतराम करते थे, सहीउल अकीदा सादात के इकराम बड़े करते थे। लेकिन हमारी नई नस्ल में तो वो ज़ौक़ शौक़ ही नज़र नहीं आता। तो पहला सबक आज का ये है कि हुजूर की औलाद का प्यार ज़रूरियात दीन में से है। इसको इख्तियार करें, अपने दिलों में पैदा करें। ख़ास वारफ्तगी चले इस तरह करें, 9-10 मुहर्रम का रोज़ा ही रख लें कि मैं उनकी याद में इस इबादत में मशगूल हो गया हूँ, कुछ तो करें। और ये बड़ी बरकत वाला रोज़ा है। दूसरी बात आपसे ये करनी है कि हमें ना नबी पाक की औलाद का प्यार सिखाया ही सहाबा ने है। नहीं समझ आई आपको बात की? सिखाया ही, जितनी उनकी फजीलत की रिवायतें हैं रवायत ही सहाबा ने की, बताई ही सहाबा ने, ये मोहब्बतें आई ही उधर से। हमें हज़रत उमर ने तो सिखाया है हसनैन का इकराम कैसे करना है, हज़रत अबू हुरैरा ने तो सिखाया है, इन्होंने तो हमें सिखाया है। कुछ लोग ना बड़ा मकरू धंधा करते हैं, वो अपनी तकरीर चमकाने के लिए मुशाजरात बयान करते हैं। मैं आज बताऊंगा हुजूर के सहाबा की शान क्या हो। भैया आप क्या बताएंगे, वो तो अल्लाह ने बता दी है कुरान में, वो तो अहादीस में आ गई। मैं बताऊंगा अहले बैत की अजमत क्या हो। भैया आपको ये नोखी चीज़ बताएंगे, वो तो सारा कुछ कुरान मजीद ने बयान कर दिया, अहादीस मुबारका में मौजूद है। आप एक रावी हैं, आप रवायत करें, आप बयान करें पढ़ के, आप इंतशार का बायस ना बने, अकीदतों के फ़रोग का बायस बने, मोहब्बतों के फ़रोग का बायस बने। ये सारा कुछ सिखाया ही सहाबा ने। आपके पास कहाँ से आया? आपको कैसे पता चला कि सहाबा हुजूर की औलाद का इकराम करना? ये सहाबा ने ही बयान किया, सहाबा से ही हमें मिला है, ये सहाबा की ही तर्ज ज़िंदगी से हमने सीखा है। तवज्जो कीजिएगा बात पर। कोई काम पड़ गया हज़रत इमाम हसन को हज़रत उमर फ़ारूक से, अमीरुल मोमिनीन थे जनाब उमर, तो आप तशरीफ़ ले गए मुलाकात के लिए हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में। जब पहुंचे ना तो दरवाजे के बाहर आपके अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी खड़े थे। तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाब फ़ारूक आज़म के साहिबजादे से कहने लगे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो फरमाने लगे कि वाली साहब के पास ना कुछ मेहमान आए हैं, तो कोई मीटिंग चल रही है, कुछ गवर्नर हजरात बैठे, तो मुझे उन्होंने कहा तुम ज़रा बाहर खड़े हो, कोई बात कर रहे हैं वो, तो मैं आ गया हूँ। तो इमाम हसन फरमाने लगे ठीक है, मैं भी ज़ोहर के वक़्त मस्जिद में मिल लूँगा, मुझे कोई काम था। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे नहीं आप चले जाएं, आप तो हुजूर के शहज़ादे हैं। उन्होंने कहा नहीं वो मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा भी, लेकिन इमाम हसन वापस तशरीफ़ ले गए। जब जनाब उमर फारिग हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बताया कि इमाम हसन आए थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाने लगे रोका क्यों नहीं, मुझे बुलाया क्यों नहीं? अर्ज़ की हुजूर मैंने उनसे कहा था, अर्ज़ किया था, पर वो चले गए। हज़रत फ़ारूक आज़म ना घर गए ना मस्जिद गए, सीधे इमाम हसन के घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी, सैयदना इमाम हसन तशरीफ़ लाए। शहज़ादे आप आए थे तो मिले बगैर आ गए। कहा आप मसरूफ़ थे, मैंने कहा मस्जिद में मिल लूँगा। तो जनाब उमर जज्बाती हो गए, कहा आपको मिलना चाहिए, हुजूर आपके शहज़ादे भी बाहर खड़े थे। फरमाया मेरा और आपके, मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा है? क्या उसकी नानी का नाम खदीजा है? क्या उसके नाना का नाम मोहम्मद अरबी है? हमें सिखाया ही सहाबा ने, तुम कहां से ले आए हो? बात इनका इख्तिलाफ था। कुर्बान जाए। फिर हज़रत उमर और जज्बाती हुए, सर से इमामा उतार लिया, कहने लगे शहज़ादे उमर के सर पर ये जो इज्जत के बाल हैं ये आपके नाना के उगाए हुए। तो जब तक सहाबा के दरवाजे पे हाजिरी नहीं दोगे, अहले बैत की मोहब्बत का पता कैसे चलेगा? अदब का पता कैसे चलेगा? उनकी मोहब्बतों का पता कैसे चलेगा? अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी, फरमाते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो जिस कमरे में हुजूर जलवा फिराज थे ना, वहाँ जगह कुछ कम थी और सहाबा बिल्कुल हुजूर के मुकद्दस कदमों में आके बैठे हुए थे, और बाहर भी जहाँ तक जगह थी कोनों में दीवारों से लग लग के सहाबा बैठे थे।
اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگا دوں، کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے. ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں، قربان جائیے. سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق. جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا. اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہیں، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا. حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا. حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا. عزیزو یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے. اس لیے تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے. ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں. تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں، نص آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی. تیسری بات، وہ ایک دفعہ ہم سندھ گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے، مختلف محافل میں 5-6 دن لگ گئے. تو واپسی پہ سکھر پہ موٹر وے سے چڑھ گئے. تو میں نے اپنے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا لو اب لاہور تک آسان ہے. تو کہنے لگا حضرت صاحب ہے مشکل جی. میں کہ کیوں؟ کہنے لگا تو نیند آن لگ پی سیدھی سیدھی جو ہوئی. وہ جڑا اچانک چنگچی والا سامنے آتا ہے نا، بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے. اچانک سپیڈ بریکر آتا ہے تو آنکھیں کھلی رہتی، جس میں شک ہوتا ہے نا کہ انہیں تو اشارہ بھی نہیں لانا، تو بندہ ذرا احتیاط سے چلاتا ہے. لیکن یہ بالکل ہی سیدھی سیدھی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تیری زندگی کا حسن ہی یہ ہے کہ تو مشقت کرے، تو کام کرے. میں نے پہلے بھی اسی مقام پہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، پھر کہتا ہوں، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی اتنا گہرا ہوتا ہے. آپ کا خیال ہوتا ہے فلاں بڑا پاپولر ہے، بڑا مشہور ہے، بڑا آدمی ہے، یہ تو کبھی آپ اس سے ملیں، یہ اس کے پاس بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی تکلیفیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کے زخم بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. یہ مشکل کام ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے اور اس مشقت کو جھیلنا ہے اور یہ جبر سہنا ہے. امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی. 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں. کربلا میں ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے. سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے. جس چیز میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ صبر ہے. صبر ایک بہت بڑی تدبیر کا نام ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے. جو آپ کی ساری باتیں سن کے تلک چپ کر گیا ہے نا، اس کے صبر سے ڈرو. جو بہو پورے خاندان کا جبر سہ کے صبر کرتی ہے، اس کے صبر سے ڈرو. جس کا فیکٹری کا آنر اور مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور ان کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے، وہ ان کے صبر سے ڈرے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. میدان کربلا میں کیا جنگ تھی؟ ہزاروں کے لشکر سے 72 لوگوں نے لڑنا تھا.
اس जंग, वो जंग तलवारों की तलवारों से नहीं थी, नेज़ों की नेज़ों से नहीं थी। करबला में जुल्म की जंग सब्र के साथ थी, जबर की जंग सब्र के साथ थी। सब्र जीत गया और जुल्म हार गया। वो जो जीत गए वो हुसैन है, और जो 4 साल हुकूमत करके हार गया वो यजीद है। तो अजीज, सब्र अपनी जिंदगी में पैदा करें, हौसला। हमारे अंदर ना बड़ी बेसब्री आ गई है, मिनट मिनट पे तल्ख होते हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े, हौसला नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुव्वत नहीं। दिल बड़ा करो, ज़रफ बड़ा करो, सब्र पैदा करें। आपको महसूस होगा कि आप ताकतवर होते जा रहे हैं। दूसरी बात हमें इमाम हुसैन ने करबला में सिखाई है इस्तिकामत। मुझे एक बच्चा कहने लगा कि मैं बड़े काम करना, कोई भी तोड़ नहीं चढ़दा। मैं क्या, तू बड़े रहन दे, कोई एक ही काम कर, लेकिन इस्तिकामत से कर। पत्थर भी कहीं पड़ा रह जाए ना मुस्तकिल, तो उस पर मिट्टी चढ़ती रहती है, वो ताकतवर हो जाता है, वजनी हो जाता है। एक कतरा भी, एक कतरा कतरा टूटी से गिरे ना, नल कभी लीक हो जाए, कतरा कतरा गिरे तो नीचे पत्थर भी हो ना, गिरे जरा मुस्तकिल, उसमें भी सुराख कर देता है। हालांकि पानी से पत्थरों में सुराग, लेकिन सुराख क्यों हो गया कि वो मुस्तकिल गिरा है। आप कोई काम मुस्तकिल करेंगे तो फतह याब हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह इरादा और है और दोपहर को प्रोग्राम और है और शाम को बिल्कुल ही और है, तो फिर कोई काम नहीं होता। मुस्तकिल आप काम करें, मुस्तकिल बुनियादों पे। चीज़ें आएंगी आपको कमज़ोर करेंगी, कभी औलाद, कभी माल, कभी वतन, लेकिन इमाम हुसैन से सीखो ना। इमाम अली मकाम एक जगह भी कमज़ोर नहीं पड़े। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने ताकतवर रहे कि उन्हें अपने प्यारों की मैयतें भी उठा के लानी पड़ी, तो फिर भी वो इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। कहीं खड़े तो हों, ज़रूरी नहीं है हालात हमेशा आपके मुताबिक यूँ, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो एक बुज़ुर्ग थे, तो उन पर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम झूठा था, तो प्यार करने वालों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो एक आदमी गुजरा तो फूल फेंक गया, तो शेख ने फूल उठा के वापस कर दिया। कहने लगे आजकल फूलों के दिन नहीं, पत्थरों के हैं, बड़ी जल्दी फूलों के भी आने वाले हैं, फिर फूल लेंगे तुमसे इंशाल्लाह। अभी हमें ये दिन भी थोड़े से उसी तरह मुस्कुरा के गुजारने दो, दिन जो हमारे चल रहे। तो मेरे भाई याद रखिएगा और समझिएगा, इस्तिकामत से वक्त गुजारे, दिन तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तीसरी बात, अपनी औलाद की तरबियत सख्त बुनियादों पर करें। बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करना बाज़ औक़ात उनके साथ ज़्यादती होती है। जी मैं जो इन्होंने कहा मैंने ला के दी है, आपने गलत किया भैया। आपको कुछ चीज़ें नहीं भी देनी चाहिए थी, ताकि ज़िंदगी में अगर इन्हें कभी कोई चीज़ ना मिले तो इनके दिल ना टूटे, इनको सब्र करना भी आए, हौसला भी करना आए। कभी कभी आपको इनकार भी होना चाहिए। यानी वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पता होता है, उनको इनकार भी कर दिया ना, जा तेरे हाल नहीं होना आते हो अपने, उन्हें मुड़ भी जाना किधरे नहीं, तो नहीं जाता बंदा। कई दफ़ा नहीं बुलाता, नहीं जाता, नहीं ज़्यादा मुलाकात करता, पता है बंदा अपना है। तो कुछ ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो किसी कीमत पे टूटते नहीं। तो कुछ ऐसा करें कि औलादों की सख्त बुनियादों पर तरबियत करें। देखें ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की है अपनी औलाद की, तो किन बुनियादों पे सरवरे कायनात ने तरबियत की। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इस बुनियाद पर तरबियत की कि अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। फाके रहे, हफ्ता हफ्ता फाके रहे सैयदा पाक के घर में। कायनात के सबसे अजीम शहजादे तो ये थे ना, तो ये फाके से रहना और मुशक्कत से रहना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने बच्चों की तरबियत करते थे। हमारे गली में लड़ाई हो जाए ना और किसी पर जुल्म भी हो रहा, तो हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटा तू नहीं बाहर जाना, साड़ी नहीं लड़ाई। लेकिन जब बलवानियों ने इमामे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया, तो मौला अली खुद तलवारें दे के दोनों शहजादों को दरवाजे पे खड़े करके आए थे, बेटा तुम्हारे खालू का घर है, कोई शरीर अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों को तैयार किया मुशक्कत के लिए, मेहनत के लिए, जद्दोजहद के लिए।
اپنے بچوں کو بہت زیادہ دولت جمع کر کے دینے سے بہتر ہے انہیں محنت کا عادی بناؤ. بہت پیسے دے کے چلے جاؤ، یہ محنت کے عادی نہیں ہوں گے، یہ تو مہینوں میں کھا جائیں گے. اصل کام تو یہ ہے کہ یہ علم والے ہوں، ہنر والے ہوں، سمجھ والے ہوں. یہ امام علی مقام نے کردار ادا کیا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ علماء کہتے ہیں کہ 3 دن پانی نہیں ملا اور کھانا نہیں ملا تو پھر بھی وہ بڑی بہادری سے لڑے، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، عصر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، وجود ساتھ نہیں دیتا. تو انسانی وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ 3 دن کھائے پیے بغیر وہ گزارا کرے، تو کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا آپ کی بات فلسفے کے لحاظ سے درست ہے، لیکن اگر کسی کی ماں نے 7-8 سال کی عمر میں سکھا دیا ہو 3 دن بھوکے پیاسے رہنا، تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر کسی کی ماں نے یہ سبق دے دیا، امام راضی کو پڑھیے نا، 3 دن روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین نے، لیکن جب بھی افطاری کا وقت آیا دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا سارا اسے دے دیا. 3 دن مسلسل روزہ ہے اور افطار کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہے. تو جن کو 7.5-8 سال کی عمر میں عادت تھی نا میرے بھائی 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی، انہیں پھر کربلا میں بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو مشکل درپیش ہی کوئی نہیں آئی، ان کو کوئی تکلیف. لیکن جن لوگوں کو عادت ہے کہ مجھے اگر 10 منٹ کے اندر اندر نہ ملا تو میں گھر کی فلانی چیز توڑ دوں گا، تو بھئی وہ لوگ پھر میدانوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے. یہ حوصلے ہمت کرنی پڑتی ہے. چوتھی بات جس پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، امام حسین نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جیت وقتی نہیں ہوتی، جیت دائمی ہوتی ہے. میدان میں رہنا شرط ہے، جیت کے آنا شرط. جوانوں دیکھ رہے ہو میری طرف؟ یہ جو لوگ 6 مہینے کسی دینی کام میں لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں آپ کو سالوں ہو گئے تقریریں کرتے، انقلاب کیوں نہیں آیا؟ میں کہتے ہیں نہیں نظر آتا، مینوں تے آیا نظر آتا ہے. یہ دیکھو نا، یہ بے موسمہ پھل ہے، جوان ہی جوان آئے ہوئے ہیں سارے، یہ انقلاب نہیں. یہ دیکھو کس طرح کھڑے ہیں چاروں جانب، چڑھتی جوانی اور خوبصورت داڑھی، تو انقلاب ہی ہے سارا. تو میرے بھائی آپ کس کو انقلاب سمجھتے ہیں؟ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو دنیا کیوں نہیں بدلی، تو بھائی نوکر کا کام یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھول لے، اذان ٹائم پہ دے، نمازی تو رب بھیجا کرتا ہے. تو ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اذانیں پڑھ رہے ہیں، وقت آئے گا اللہ دل بدل دے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پر ہم نے نوکری نہیں چھوڑنی، ہم نے ڈیوٹی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے بات کرنا نہیں چھوڑنا، ہم نے ذکر کرنا نہیں چھوڑنا. ہم ذکر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گا. ایک وقت آئے گا تبدیلی آ جائے گی. اور مجھے تو دور دور سے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے، آپ نے بات کی تھی، یہ داڑھی میں نے آپ کے کہنے پہ رکھی ہوئی ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے جیسے سب سے گناہگار کے کہنے میں اتنا برکت ہے، تو نیک لوگ بات کرتے ہوں گے تو کتنی برکت ہوگی. تو میرے عزیز، امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ڈیوٹی کر جانا. 4 سال یزید رہ بھی گیا نا تو انشاءاللہ تعالی نام حسین کا ہی رہے گا. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ذکر حسین کا ہی رہے گا. تو محنت کریں، فٹافٹ نتیجہ نہ مانگیں، محنت کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ کرم والا نتیجہ ہی آئے گا. کچھ احکامات ایسے ہیں جو مستحب ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہے اور کچھ ہیں جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، ضروریات دین کا حصہ ہیں. ان کو چھوڑے بغیر گزارا نہیں. ہمارے ہاں چونکہ بعض تقریریں روز ہوتی ہیں، الحمدللہ اسلامی ملک ہے، تو جمعے میں بیانات ہوتے ہیں، مختلف علماء مختلف عنوانات پر علماء خطباء واعظین گفتگو کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات یہ تو روٹین کی بات ہے، لیکن اچھے طریقے سے اس کو سمجھیے گا کہ کچھ چیزیں دین میں واجب اور ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں.
ان واجب اور ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہے نبی پاک کے اہل بیت کی محبت، یہ واجب ہے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے واجب ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، ضروری چیز ہے۔ کس طرح واجب ہے کہ قرآن مجید نے اس کو خود بیان فرمایا، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہوا۔ کچھ یوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے بڑا ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، تو وہ کاشانہ نور پر ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذمے ازواج مطہرات کے اخراجات ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، حضور کے نواسے نواسیاں ہیں، مہمان آتے ہیں، ایک بڑا خرچ ہے۔ تو انہوں نے اپنی محبت سے، اپنی غلامی سے ارادہ کیا کہ ہم نہ ہر مہینے کچھ نذرانہ جمع کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر۔ وہ جب وہ نذرانہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، آپ نے بڑی تبلیغ فرمائی ہے، آپ نے بڑی کرم نوازیاں کی ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت کا نور ملا ہے، ہم اس کا کچھ بدل تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ کچھ نظر ہر مہینے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اگر آپ قبول فرمائیں۔ ابھی صحابہ حضور کے غلام یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے، میری شہزادیوں سے، حسنین کریمین سے، مولا علی سے، میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ نوجوانوں، آج چونکہ دین کے معاملات میں بحثیں بہت ہوتی ہیں، تو بعض جو بڑے نکھرے اور واضح موضوعات تھے ان کو بھی لوگوں نے الجھا دیا۔ یہ بڑا سیدھا سادہ سا موضوع ہے، اس میں الجھنا نہیں ہے۔ ہم نے حضور کے جمیع صحابہ سے محبت کرنی ہے اور حضور کی اولاد کے بچے بچے سے پیار کرنا ہے۔ آج تو لوگ بڑے دعوے دار بنتے ہیں نا، اور اپنے کئی بڑے محب اہل بیت بنتے ہیں، لیکن جو انداز محبت اہل بیت کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یعنی ایک ایک بچہ اور نسل نہیں، نسل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ان لوگوں کا اپنے دل کے اندر احترام پیدا کرے، پیار پیدا کرے، ان کے لیے جذبات عقیدت کے رکھیں۔ ہمارے دلوں میں ہماری اولاد کا پیار ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں کا، والدین کا پیار ہوتا ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے۔ جائز طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کا بھی پیار ہو تو اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، کوئی خیر کا کام ہے، آپ محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری محبتیں دل میں موجود ہے، بٹولو تو صحیح، کیا حضور کی اولاد کی محبت بھی موجود ہے؟ اس کا غور کریں۔ بہت ساری ابحاث میں اصل چیزیں میں پھر آپ کے ذہنوں پر دستک دیتا ہوں، دل سے پوچھنا